میرا واٹس ایپ نمبر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، پٹی پہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نمبر پہ میں خود بات کروں گا۔ اگر کوئی دوسرا بات کرے تو سمجھ لیں یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہو رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض دفعہ میں آگے پیچھے ہوتا ہوں یا نماز میں گیا ہوں، دوسرا بندہ اٹھا کے اتنی بات آپ کو کہہ دے گا کہ قاری صاحب ابھی موجود نہیں ہیں، فلاں وقت آپ ان سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو ٹائم بتا دے گا۔ لیکن بات میں خود کروں گا، آپ میری آواز سے بھی واقف ہیں، میری تصویر بھی لگی ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اگر دوسرا کوئی بولے گا تو تب بھی آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ ہو جائے گا وہ سراسر غلط اور جھوٹ ہوگا۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کوئی بھی پریشانی ہے، گھریلو معاملات کی، جادو جنات کی، یا اس کے علاوہ کوئی لڑائی جھگڑے فتنے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مختصر سا استخارہ ہوتا ہے، استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ۔ وہ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ اس کا باقاعدہ ہم نورانی طریقے سے علاج کرتے ہیں جس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ سے بہت ہی محبت بھرا، شفقت بھرا اور سمجھ لیں کہ بہت ہی پیارا وظیفہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ سے خیر کثیر حاصل کرنے کا وظیفہ ہے، یعنی ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی کامیابی اللہ سے حاصل کرنے کے لیے یہ مبارک وظیفہ ہے۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، کاروبار کا مسئلہ ہو، یا دشمن پریشان کر رہے ہوں، وہ دشمن انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے ہوں، محلے پڑوس میں سے ہوں، جان پہچان والے ہوں، یا آپ کے کوئی غیر ہوں، جس طرح کے بھی دشمن ہوں، ان سے مکمل حفاظت کے لیے ایک عظیم ترین وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ وظیفہ عطا کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہوا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ وحی کا بند ہو جانا یہ بھی آپ کے لیے خیر والا معاملہ ہے، اور وحی کا جاری ہو جانا یہ بھی خیر ہے۔ آپ کا کوئی کام بھی خیر سے خالی نہیں، برکت سے خالی نہیں، کامیابی اور آپ کے فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن دشمنوں نے، کافروں نے، منافقین نے تانے دینے شروع کیے، قد ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تانے دینے لگے،
ہر ایک کی زبان پہ یہی بات ہے، گلی گلی یہی تذکرے ہو رہے ہیں، یہی چرچے ہو رہے ہیں کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ، انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے صبر کرنا۔ تو ان تکلیفوں پہ صبر کیا۔ ایک دفعہ ام جمیل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ دروازے سے ہی، باہر والے دروازے سے ہی آپ کو دیکھا اور کہنے لگی آپ پر جو شیطان وہی بھیجتا تھا وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ بس یہ اتنی خطرناک بات تھی، اس بات نے آپ کو اتنا رنجیدہ کر دیا، اتنی زبردست دل آزاری ہوئی، آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، یہ لوگ مجھے جادوگر کہیں، مجھے ساحر کہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھائیں، مجھے طرح طرح کی اذیتیں دیں، مجھے تکلیفیں دیں، مجھے برا بھلا کہیں، میں برداشت کرتا رہا، لیکن یہ بات میں ہرگز نہیں برداشت کرتا کہ آپ کی ذات عالی کے بارے میں ایسی بات کریں، آپ کی عظیم ذات جو بلند و بالا ذات ہے، ایسی بات آپ کے بارے میں کہیں۔ بس آپ آسمان کی طرف چہرہ مبارک کر کے یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ابھی آپ نے اپنے رخ انور کو نیچے نہیں کیا، جبرائیل امین حاضر ہو گئے، آ کے کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ سے تعلق بھی نہیں توڑا۔ پھر یہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں بہت ہی پیارے انداز میں کہا، وَالضُّحَىٰ، یہ ضحیٰ کا وقت وہ ہے جب سورج نکل کر تمام عالم کو روشن کر دیتا ہے، بلند و بالا عمارتوں کو روشن کر دیتا ہے، سارے درختوں کو روشن کر دیتا ہے، جو چاشت کا وقت ہے۔ فرمایا والضحیٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم، رات کی تاریکی کو آپ کی زلفوں کے ساتھ نسبت دی۔ فرمایا آپ کی مبارک زلفوں کی قسم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم اور آپ کی مبارک زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے تعلق توڑا بھی نہیں۔ کتنے پیارے انداز میں، کتنے پیارے طریقے سے آپ نے ترجمہ کیا۔ غور کریں تو دو ہی باتیں ہیں، دن اور رات۔ دن ضحیٰ کا وقت، آپ کے چہرہ مبارک کو دن کے ساتھ تعبیر کیا اور آپ کی زلفوں کو رات کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ دن اور رات سے ہی وقت بنتا ہے، زمانہ بنتا ہے، مدتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا پورے زمانے کی قسم، دن اور رات کو آپ کے چہرے اور زلفوں سے تعبیر کر کے فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کو راضی کرو، نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، یعنی اللہ نے فرمایا آپ کا بچپن آنے والے وقت سے بہتر، آپ کی جوانی آنے والے وقت سے بہتر،
آپ کا بڑھاپا آنے والے وقت سے بہتر، آپ کا جنت کے اندر داخلہ یہ بھی سب سے بہتر، جو بھی آنے والا وقت ہے وہ بہتر ہی بہتر، بہتر ہی بہتر، گزرے ہوئے زمانے سے بھی آنے والے زمانے سے بھی بہتر ہی بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یہ کہا کہ آپ کی آخرت بھی بہتر، یعنی اتنا راضی کیا۔ اب علماء نے لکھا ہے یہ اتنا مبارک وظیفہ ہے، اس کو اگر جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو یا دونوں وقت دن اور رات میں 100 مرتبہ پڑھا جائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور 100 مرتبہ ہی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم اس طرح پڑھیں، 50 مرتبہ پہلے پڑھیں اور 50 مرتبہ بعد میں پڑھیں، درمیان میں 100 مرتبہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ جمعے کی رات کو یعنی شب جمعہ کو تہجد کے وقت تک، تہجد کے وقت پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جمعے والے دن بھی یہ وظیفہ کریں، جمعے سے پہلے کریں یا بعد میں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ اس کا اتنا فائدہ ہوگا، خیر کثیر اللہ آپ کو عطا فرمائیں، یعنی کسی قسم کا بھی مسئلہ آپ کا رکا ہوا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، گھر میں پریشانی، اولاد کی طرف سے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کی پریشانی، جاب کی پریشانی، رزق کی پریشانی، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اگر ایک جمعہ کو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو دوسرے جمعہ کو بھی کر لیں، پھر نہیں ہوتی تو تیسرے جمعہ کو بھی کر لیں۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، مجھے خیر کثیر مل گئی، تو آپ چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، ساری زندگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔